دفاع کیا امام اہل سنت نے۔ آپ دیکھیں کہ ایسا فتنوں کا دور تھا، ایسا فتنوں کا دور تھا کہ قرآن کریم کے ترجموں کے اندر تعریفیں ہو رہی تھی، یعنی ترجمے جو اردو زبان کے اندر کیے جا رہے تھے، مختلف زبانوں میں جو ترجمے کیے جا رہے تھے، بہت ساری تعریفیں تھیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ دنیا کا کوئی اردو کا ترجمہ اٹھائیں تو انہوں نے غلطیاں کی ہوں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں انہوں نے کہیں نقص اور عیب بیان کر دیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ جن لوگوں نے صرف لفظی ترجمہ کیا اور قرآن کریم کے پس منظر اور اللہ کی شان تک جو نہ پہنچ سکے، انہوں نے بہت ساری اغلاط کی۔ جیسے قرآن پاک کا ترجمہ شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا، آپ پڑھیں گے نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، لفظ شروع کو انہوں نے شروع میں رکھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ شریف کا جو ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے نام سے شروع۔ سبحان اللہ۔ آپ فرق دیکھیں، جس نے بسم اللہ کا ترجمہ شروع سے کیا، اس نے اللہ کے نام سے تو شروع ہی نہیں کیا، اس نے تو شروع سے کیا، لفظ شروع کو پہلے لے کر آیا اور پھر اس نے ترجمہ کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمے کے اندر بسم اللہ کا بھی جب ترجمہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ سبحان اللہ۔ شروع میں اللہ کے، یعنی جن لوگوں سے بسم اللہ کا ترجمہ نہ ہوا تو آگے جا کر وہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے صرف لفظوں کو دیکھا اور ترجمہ کر دیا، اگرچہ قرآن پاک کی تفسیر بالقرآن سے وہ واقف نہ تھے، تفسیر سے واقف نہ تھے، صحابہ کرام نے کیا تفاسیر بیان کی اور کیا اس سے استنباط کیا، وہ لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ قرآن کے ترجمے میں پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار کا قول نقل کیا، انما نحن مستہزئون، کہ اہل کفار جو ہیں جب ایمان والوں سے ملتے تو وہ کہتے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لائیں۔ جب اپنے کفار کے پاس واپس جاتے تو وہ انہیں سوال کرتے تم نے کیا کیا؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ کہہ رہے نہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو یہ ایمان والوں سے ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے۔ اب یہ الفاظ ان کے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ جو کفار کے لیے لفظ استعمال کیے گئے کہ وہ کفار ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ان لوگوں نے ترجمے کے اندر کہا کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ نعوذ باللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ان پر ہنستا ہے۔ اس طرح کے یعنی کہ جو نازیبا الفاظ تھے اللہ کی ذات کے بارے میں بولنا ہی جن کو بے ادبی اور گستاخی ہے، انہوں نے قرآن کے ترجمے کے اندر ان الفاظ کو شامل کر دیا۔ اب بھی موجود ہے دنیا کے اندر۔ امام اہل سنت کے علاوہ ایک اہل حدیثوں کا مفتی سعید ہے، بہت بڑا مفتی سعید زئی کے نام سے ان کا محدث ہے، وہ بیان کرتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے اہل حدیثوں کے ترجمے بہت سارے پڑھے، اپنے بھی پڑھے ہیں، دوسروں کے بھی پڑھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ترجمہ امام اہل سنت امام احمد رضا نے کیا ہے کہ اللہ کی شان کا لحاظ رکھتے ہوئے اور شان رسالت اور مقام مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، آج تک دنیا کے اندر کسی نے ایسا ترجمہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ تیسرے پارے کے اندر ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ امام اہل سنت کے ترجمے کے علاوہ جس نے بھی ترجمہ کیا، آپ اس میں پڑھیں گے، کسی نے کہا کہ کفار نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا۔ اب یہ مکر کے الفاظ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنا بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اب جو کفار کے لیے لفظ استعمال ہوئے وہی الفاظ آگے اللہ کی ذات کے لیے استعمال کر رہے۔ اچھا، کسی نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ کفار نے جو ہے دھوکہ دیا، اللہ نے بھی ان کو دھوکہ دے دیا اور اللہ سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہے، اور نعوذ باللہ اس نے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کو دھوکے باز کہہ دے۔ آپ اپنے ابھی قرآن سرچ کریں، آپ بعد مذہبوں کے امام اہل سنت کے ترجمے کے علاوہ کوئی سا قرآن لیں، آپ کو یہی ترجمہ نہ ہو تو پھر آپ مجھے کہنا، اگلے جمعے پہ کھڑے ہو کے مجھے کہہ دینا۔ یعنی اس طرح کے بے ادبی اور گستاخی والے الفاظ قرآن کی آیتیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تیسرے پارے کا تیسرا پاؤ مکمل ہو رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے دھوکہ کیا، کہہ رہے اللہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اللہ سب سے بڑا، ایک نے ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑا دغا باز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی امام اہل سنت نے کیا خوب ترجمہ فرمایا، آپ نے فرمایا وَمَكَرُوا